نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 86 لفظی ترجمہ آیت 256 سے 258۔ 256 لا نہیں، اکراہ اردو میں ہم کراہت کہتے ہیں، کراہت سے ہے، یعنی کراہت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناپسند کرنا۔ اکراہ کوئی کراہت، کوئی جبر، کوئی زبردستی۔ فی الدین دین میں، قد تحقیق، تبین واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فا تو من جو کوئی، تو جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بالطاغوت طاغوت کا، اور تفسیر میں آپ دیکھیں گے طاغوت کا کیا معنی ہوتا ہے، وَيُؤْمِنْ اور ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، فا تو قد تحقیق، تو تحقیق، استمسکا، مسکا کہتے ہیں روکنے کو، پکڑنے کو، یعنی مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ استمسکا اس نے تھام لیا۔ اب نیکسٹ لفظ بھی آپ کے لیے نیا ہے اور یہ نام بھی رکھتے ہیں لوگ، بالعروتی، بھی ساتھ۔ عروہ کہتے ہیں رسی کو یا سہارے کو، روٹ ورڈ ہے اس کا عین را واو، ساتھ کڑا۔ الوثقی مضبوط، لانفصام لا نہیں، انفصام فا صاد میم سے ہے، کوئی ٹوٹنا، لانفصام نہیں کوئی ٹوٹنا، لہا لیے اس کے، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیت 257 اللہ اللہ، ولی ولی ہے، دوست ہے، الذین ان لوگوں کا جو، آمنوا ایمان لائے، یخرجہم یخرج وہ نکالتا ہے، یا بھی ہے ساتھ میں تو یا کا ترجمہ بھی کریں گے، وہ نکالتا ہے، ہم ان کو، وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اولیاؤہم اولیاء دوست، ہم ان کے دوست، الطاغوت طاغوت ہے، یخرجونہم یا سے شروع ہو رہا ہے وہ، یخرجو وہ نکالتے ہیں، ہم ان کو وہ نکالتے ہیں ان کو، من النوری نور سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک یہی لوگ، اصحاب ساتھی، النار آگ، ہم وہ، فی میں ہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہے۔ آیت نمبر 258 کیا لم نہیں کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی طرف، الذی اس شخص کے، حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم ابراہیم سے، فی یہاں فی کا ترجمہ بارے ہوگا، یعنی فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان کے، آتا عطا کی، ہو اس کو، عطا کی اس کو، اللہ
اللہ نے الملک بادشاہت اذ جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرا رب الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے اور یمیتو وہ موت دیتا ہے قال کہا انا میں احیی میں زندہ کرتا ہوں اور امیتو میں موت دیتا ہوں قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے تو انا بے شک اللہ یاتی لاتا ہے بالشمسی شمس سورج کو کہتے ہیں سورج کو من المشرقی مشرق سے فأتی پس تم لے آؤ بہا اس کو من المغربی مغرب سے یہ نیا لفظ ہے پس بہتا جیسے ہکا بکا رہ گیا یا مبہوت رہ گیا مبہوت ہو گیا حیران زدہ ہو گیا تو سارے معنی ہیں فبہتا پس ہکا بکا رہ گیا الذی وہ کفرا جس نے کفر کیا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظالم ہیں۔ ان آیات کی تفسیر سنتے ہیں۔ تفسیر آیت 256، اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کب نازل فرمائی؟ اس کے شان نزول میں یہ آتا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر بعد میں جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی اور عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ویسے یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے جبر نہ کریں، زبردستی نہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا، دونوں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اب ہر شخص اپنی اس کی یعنی مرضی ہے، آزاد ہے، وہ جو چاہے کفر پر قائم رہے اور جو چاہے اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن ایک بار کوئی انسان جب اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر وہ بغاوت کرتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ مرتد ہو جاتا ہے یا دین اسلام کو اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دین میں آ جائے تو پھر پلٹ نہیں سکتے، تو لہٰذا خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائیں۔ اسلام لانے سے پہلے کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی چاہو تو اسلام قبول کر لو، چاہے تو نہ کرو، لیکن لانے کے بعد نو چوائس۔ کیونکہ مرتد کی سزا کیا ہے کہ ایک بار اسلام لانے کے بعد اگر کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا پھر قتل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر طاغوت کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طاغوت کے معنی شیطان ہیں، یعنی طاغوت کے معنی شیطان ہے، یا طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی ہر اس چیز پر مشتمل ہے جو زمانے جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، چاہے وہ تعلق بتوں سے عبادت کرنا ہی کیوں نہ ہو، یا ان سے فیصلے کرانا یا ان سے مدد مانگنا، یہ سب طاغوت ہے۔ تو جو لوگ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی وہ ایک مضبوط کڑا یعنی ایمان، ان کا ایمان مضبوط ہے، اس سے مراد اسلام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کن کا ولی ہے؟
ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دوستی کرے، ہم سے محبت کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کن لوگوں کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان کا ولی اور دوست بن جاتا ہے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر نور، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے اور اپنے مومن ایسے بندوں کو کفر اور شرک سے نکال کر یعنی نور حق کی طرف لے آتا ہے۔ اور اس کے الٹ بالکل والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہے، اور وہ طاغوت انہیں کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر ظلمات، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی ساتھی ہے، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب نور کی بات کی تو یہاں پہ نور کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے واحد میں جمع بتایا ہے، یعنی سنگولر فارم میں آیا ہے، اور ظلمات کو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی پلورل فارم میں آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نور حق ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے، مگر ظلمات، کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں جو سب کے سب باطل ہے۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں 258 میں، اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا، جو بات ہوئی تھی، اس کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ کب ہوا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور آپ ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت جب آگ سے نکل آئے تو اس کے بعد یہ مناظرہ ہوا۔ اسی دن آپ کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور اسی ملاقات میں یہ مناظرہ ہوا۔ تو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی ہے۔ حاج ابراہیم، وہ کیا کر رہا تھا؟ جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ انا اوہی و امید۔ اس نے کہا، نمرود نے، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کس طرح اس نے پروف کر کے دکھایا؟ اس کے زمانے میں اس وقت پر کیا تھا، دو آدمی جو قتل کے مستحق تھے، جن کو آپ سمجھ لیں کہ سزا یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، تو ان دونوں کو وہ بلایا، ان میں سے ایک کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور دوسرے کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے قتل نہ کرے، اسے زندہ چھوڑ دے۔ تو اس نے زندہ کرنا اور موت دینا کے معنی یہ سمجھے اس نے۔ یہ دو ایسے قیدیوں کو بلایا جسے موت کی سزا مل چکی تھی، ایک کو تو اس نے موت کی سزا دے دی، تو اس کو لگا کہ اس نے موت دے دی، اور جس کو موت کی سزا تھی اس نے موت کی سزا نہیں دی، اور اسے لگا کہ یہ میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ تو اس پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے یعنی فرمایا کہ بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو اب یہ سننا تھا تو وہ تو ایک دم سے ہکا بکا ہو گیا، کیونکہ اب یہ کام تو وہ بالکل کر ہی نہیں سکتا ہے کہ کہاں سورج جو ایک مشرق سے نکلتا ہے اسے مغرب سے نکال کر دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حجت نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آئی ہیں اس پر ہم کوئی شک و شبہات نہ کریں، اس پر ہم پورا ایمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیں ہدایت دے مرتے دم تک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين